الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پورے مسلمانوں سے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. عبادت کا دین، معاشرت کا دین، معاملات کا دین، اخلاقیات تزکیے کا دین، سیاسیات کا دین، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت کا دین، بین الاقوامی تعلقات کا دین، پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ ہے قرآن کا. اللہ کی مدد مکمل طور پر نہیں اترے گی جب تک کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں. آپ نے دنیا میں دیکھا، آدھے دھڑ کو انسان نہیں کہا جاتا. ایک آدمی کی چھوٹی انگلی بھی اگر کٹ جاتی ہے تو اسے کمی محسوس ہوتی ہے، عیب محسوس ہوتا ہے کہ میری چھوٹی انگلی کٹ گئی ہے. کمی محسوس ہوتی ہے. سر کے تھوڑے سے بال جھڑ جائے، گنجا پن آ جائے، ایک ایک بال پر 7,000 روپیے آدمی خرچ کرتا ہے ایک بال کی پیوند کاری کے لیے، ایک بال کی پلاسٹک سرجری کے لیے. بال کی کمی کا احساس، انگلی کی کمی کے عیب کا احساس، ایسے ہی دین کی کمی کا احساس. آپ نے دیکھا ایک مکان بنایا جائے، اس کے پلر کھڑے کر دیے جائیں، کسی اللہ والے کو بلائیں دعا کے لیے، میرا مکان بن گیا آپ دعا کر دیجئے، تو وہ آنے والا بلانے والے کی دماغی حالت پر شک کرے گا کہ مکان کہاں بنا ہے، ابھی تو صرف پلر کھڑے ہوئے ہیں، دیواریں کہاں ہیں، رنگ روغن کہاں ہے، پتھر کہاں بچھایا گیا، الیکٹریشین نے کام ہی نہیں کیا اپنے حصے کا. صرف فرض نمازوں کو پورا دین نہ سمجھیے، صرف فرض نمازوں کو پورا دین نہ سمجھیے، روزے اور زکوٰۃ کو پورا دین نہ سمجھیے. ارکان ہیں، پلرز ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں، لیکن یہ پورا اسلام نہیں ہے. ہمیں جو دعوت دی جا رہی ہے اپنی تکمیل کی فکر. اگر آدمی عقیدے درست کر چکا ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو درست کرے، عبادات کو درست کر دیا، اپنے تجارت کے ایک ایک شعبے کو، لین دین کے ایک ایک جزئیے کو درست کرے، اپنی معاشرت کے ایک ایک رشتے کو جوڑے، اپنے باطن کے ایک ایک خیال کی نگرانی کرے، یہ عجب کا جذبہ ہے یا شکر کا جذبہ ہے، یہ کبر کا جذبہ ہے یا استغنا کا جذبہ ہے.
یہ واقعتاً دنیا کی فکر ہے یا آخرت کی فکر ہے، اپنے باطن کی نگرانی، مطالبہ ہے پورے دین میں داخل ہونے کا۔ ٹوپی لگانا بڑی نعمت ہے، بڑی سنت ہے، پورا دین نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا بڑی عظیم سنت ہے، اسلام کا شعار ہے، پورا دین نہیں ہے۔ برقع پہننا، حیا اور حجاب اپنانا بڑا کمال ہے ایک عورت کا، لیکن پورا دین نہیں ہے۔ مسجد میں ماہانہ چندہ دینا، سال میں ایک بار عمرے کے لیے جانا توفیق کی بات ہے، لیکن یہ پورا دین نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جانے سے اپنی بیماری کا احساس صحیح سالم انسان کو دیکھنے کے بعد اپنے عیب کا احساس، ایسے ہی قرآن کے آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھنے سے احساس ہوتا ہے کہ میرا اسلام انکمپلیٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے اقامت دین کے لیے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قرآن کہتا ہے۔ قرآن کو تدبر سے پڑھنے کے لیے سیرت کا مطالبہ ہے کہ آپ عالمی حالات کا غم لیں، آپ صرف اپنی گلی، اپنے کاروبار، اپنی شادی، اپنی تجارت، اپنے پوترے، اپنا مکان تک آپ محدود نہ رہیں، خول میں بند نہ رہیں، دنیا کے دوسرے حصے کا غم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غم لیا، یہ رومی ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کسی قدر آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے ہارنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی۔ قرآن کی اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے شرط لگا لی کہ رومی جیت کر رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے دوبارہ عیسائی، اللہ کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے جیت کر رہیں گے کسی نہ کسی دن۔ تو میرے عزیزوں، دین کا جامع تصور، ایک حصے کو پورا دین نہ سمجھا جائے، ایک جزو کو پورا دین نہ سمجھا جائے۔ دوسری بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی دسیوں حدیث اشارہ دیتی ہے، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ دسیوں حدیث بتلاتی ہے، ولا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ هذا الدین بعز عزیز او بذل ذلیل۔ چاہے کوئی عزت سے قبول کر لے، چاہے جھک کر ذلت سے قبول کر لے، یہ اسلام قیامت تک چپے چپے تک پہنچ جائے گا۔ مسئلہ اسلام خطرے میں نہیں ہے، اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ مجھے سوچنا ہے کہ میں موت تک مسلمان رہوں گا نہیں رہوں گا، مجھے سوچنا ہے میری نسل مسلمان رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، میری مسلمانی خطرے میں ہے اگر میں نے اپنے عمل کو درست کرنے کی فکر نہیں کی۔ اسلام کا مزاج بیک وقت پوری دنیا میں زوال آ جائے، بیک وقت پوری دنیا میں اسلام مغلوب رہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، پورے 1400 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ علامہ اقبال کا شعر ترجمانی کرتا ہے اس فکر کی کہ اہل ایمان جہاں میں مثل خورشید جیتے ہیں،
اگر سورج ایک جگہ ڈوب جاتا ہے دوسری جگہ نکلتا ہے، یہاں ڈوب گیا امریکہ میں نکل رہا ہے۔ اگر ہندوستان میں زوال ہے، دنیا کے دوسرے کونوں میں عروج ہے، اگر کسی جگہ پر مظلوم رہے مسلمان، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کی مددوں کا مشاہدہ کیا۔ مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتے ہیں، چھنائی اور چھٹائی کرتے ہیں، چیلنجز زندہ مذہب کو آتے ہیں۔ مردہ کو پہلوانی کی دعوت نہیں دی جاتی ہے، مردہ انسان کو پہلوانی کی دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے، اسلام کا معجزہ ہے۔ یہودی اس کو اپنا دشمن، عیسائی اس کو اپنے لیے رکاوٹ، دوسری قومیں اس کے مد مقابل۔ یہ اسلام کی زندگی کی علامت ہے، اسلام ان کے لیے چیلنج ہے، اسلام ناقابل انضمام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان عریانیت کی تہذیب کو قبول کر لیں، ننگے پن کو قبول کر لیں، اور دو خداؤں کو قبول کر لیں، اور کوئی مشرکانہ تہذیب کو قبول کر لیں۔ ایک دستور حیات ہے، ایک مستقل مذہب ہے، بھیک نہیں مانگے گا۔ یہ ایک بال کے تراشنے کے طریقے میں بھی دوسرے مذہب سے بھیک نہیں مانگے گا اسلام، ناخن کاٹنے کے سلیقے میں بھی اسلام مستقل ہے، کسی اور تہذیب کا بھکاری نہیں ہے۔ میں نے پہلی بات آپ سے عرض کیا، جامعیت کا تصور، پورے دین میں آئیے، پورے دین کے لیے محنت کیجیے۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہی ہے کہ کہیں پر غلبہ، کہیں پر عروج۔ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ میں اور آپ، میری اور آپ کی نسل، وہ آخری سانس تک مسلمان کیسے باقی رہے۔ تیسری بات میرے عزیزو، بہت بڑے مفکر عالم دین ہیں شیخ علی محمد قرہ داغی دامت برکاتہم، انہوں نے کتاب لکھی مسلم اقلیتی ممالک میں، جہاں مسلمان تھوڑی تعداد میں رہتے ہیں، وہاں پر کام کرنے کا طریقہ، وہاں پر ریولیشن لانے کا طریقہ، وہاں پر انقلاب کیسے آئے گا۔ میڈیا کے چکر میں نہ پھنسیے، واٹس ایپ کے چند ویڈیوز سے فکر کی تشکیل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صحافت کے ذریعے سے، آپ سیاست اور اخبار بازی کے ذریعے سے قوموں کے عروج و زوال کیے اصول کو نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے لیے نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ کہا جاتا ہے مائنورٹی مائنورٹی مائنورٹی، یہ اقلیت اقلیت اقلیت، یہ 18 کروڑ کیا کریں گے، یہ 19 کروڑ کیا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تنہا مصر میں تنہا ایک فرد پوری قوم کو بدل دیتا ہے، ایک داعی پورے ملک کو بدل دیتا ہے۔ اگر منصوبہ بندی کے ساتھ، اگر مستقل مزاجی کے ساتھ، اگر من حیث القوم نصب العین طے کرتے ہوئے کام کیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنا کام نہیں چھوڑا، دعوت دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دینے والا ہاتھ لے کر، لینے والا ہاتھ لے کر نہیں۔ کب تک آپ حقوق کا مطالبہ کریں گے؟ حقوق ان کو ملتے ہیں جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، حقوق ان کو ملتے ہیں جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، رائٹس ان کو ملتے ہیں جو اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں۔ جو اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتے ان کو حقوق کبھی نہیں دیے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ انقلاب ایک دن میں نہیں آتا، ایک الیکشن میں نہیں آتا،
دھوکے میں مت رہیے، کسی کو دھوکے میں مت رکھیے۔ ایک الیکشن سے قوم نہیں بدلے گی، ایک الیکشن سے ملک نہیں بدلے گا، کئی سو سال پوری قوم کے سارے طبقات کو محنت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ملکوں کے تاریخ کے بدلنے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جنگ آزادی آپ نے 100 سال سے زیادہ لڑی ہے۔ منڈیلا نامی ایک شخص نے ساؤتھ افریقہ میں 29 سال جیل میں گزارے ہیں اپنی کالی قوم کو ان کے حقوق دلانے کے لیے۔ آج غزہ کی قوم اگر کچھ کر رہی ہے، 70 سال شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ ایک مفلوج قائد کے ساتھ انتہائی وفاداری، اپنے قرآنی اور اسلامی اصول پر استقامت، 70-80 سال کے بعد یہ وہ اللہ تعالیٰ کی مددوں کا مشاہدہ ہے، اسلام کا معجزہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کے ایک ایک شعبے کو بدلا ہے، ایگریکلچر سسٹم کو بدلا، فائنانس سسٹم کو بدلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گراؤنڈ لیول پر محنت کی، میدانی سطح پر محنت کی۔ صرف ڈاکٹر بننے سے کام نہیں چلے گا، صرف انجینئر بننے سے، میری اپنی خواہش کے مطابق آئی ٹی کا نوکر بننے سے ملک میں انقلاب نہیں آئے گا۔ جانا پڑے گا جنرلزم میں، پڑھنا پڑے گا پروفیسری اور یونیورسٹی کے ایجوکیشن سسٹم کو، آنا پڑے گا مجھے ماس کمیونیکیشن میں، مجھے چلت پھرت اپنانا پڑے گا۔ غیر مسلموں کے درمیان اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ختم کرتے ہوئے، بے داغ زندگی گزارتے ہوئے، ما علمنا علیہ من سوء، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ بادشاہ وقت نے اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ نے کہا میرے اپنے وزیروں کو بھی دعوت دے دوں، وہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ تو کبھی کے مسلمان ہو گئے، کبھی کے وہ مسلمان ہو گئے۔ انقلاب بتدریج آتا ہے، پہلے اخلاقی انقلاب، پہلے تعلیمی انقلاب، پہلے علمی انقلاب، اس کے بعد کوئی سیاسی انقلاب لائے تب فائدہ ہوگا، ورنہ اندھا دھن انارکی آج آپ کو پارلیمنٹ دے دی جائے، کتنے ہیں جوڈیشل سسٹم سنبھالنے والے، کتنے ہیں فلانی منسٹری کو سنبھالنے والے، کتنے ایسے ذہین ترین افراد ہیں جن کو بٹھا کر پورا ڈپارٹمنٹ سنبھالا جا سکتا ہے، جنہوں نے کام کیا، پہلے افراد سازی کا کام کیا۔ میں اپنے مدرسے میں بند رہ جاؤں، میں اپنی خانقاہ کو سب کچھ سمجھ لوں، میں اپنی تنظیم کو حرف آخر سمجھ لوں، ملی کام، ترجیحی کام، ملکی کام، اجتماعی کام، اگر میں اپنی انفرادیت کو باقی رکھتے ہوئے اجتماعی کاموں کا حصہ نہیں بن رہا ہوں، انقلاب نہیں آئے گا۔ میں نے وحدت امت پر محنت ہی نہیں کی ہے۔ تو میرے عزیزوں، مسلم اقلیتی ممالک میں، ہمارے اپنے ملک میں کام کرنے کا انداز وہ ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں حضرت مجدد ہتھیار لے کر نہیں نکل گئے، بندوق لے کر نہیں نکل گئے۔ ہمارے لوگ بعض نوجوان جذباتی، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم جواب دے دیں گے، ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ حضرت مجدد کو کیا اتنی عقل نہیں تھی؟ پوری سلطنت مسلمانوں کی۔ حضرت مجدد نے اپنے ساتھیوں کے رسوخ کو دیکھا۔ اکبر کا دور گزرا، آپ نیو ایجوکیشن پالیسی سے پریشان ہو گئے، آپ 1-2 ماب لنچنگ سے پریشان ہو گئے۔ اکبر کے دور میں سورج کی پوجا، خنزیر کا حلال ہونا، شراب کا حلال ہونا، دوسری قوموں کی عورتوں سے نکاح،
صرف ایک طلاق کا قانون نہیں، میراث کا قانون نہیں، نیا مذہب دے دیا گیا دین محمدی کے بجائے دین الہی۔ آپ دیکھ لیجئے جزئیات، حضرت مجدد نے اکبر کے دور میں محنت کی، جہانگیر کے دور میں محنت کی، شاہ جہاں کے دور میں محنت کی اور اپنے خلفاء کو پھیلایا۔ تکمیل، تربیت کس کی صحبت میں رہے ہو، کس مصنف کو پورا پڑھا ہے، کس مفکر کو دیکھا ہے، کس تاریخ کو پڑھا ہے، اپنے خلفاء کو تیار کیا، علمی، عملی، تزکیائی ملک میں پھیلایا، خطوط لکھے، قید و بند کو جھیلا، گوالیار آگرہ کے قید خانوں میں رہے، دعا کرتے رہے۔ دور آیا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا، جنہیں بعض لوگوں نے خلیفہ راشد قرار دیا۔ میرے عزیزو، طویل المدتی، لانگ ٹائم، ہمہ جہتی، منصوبہ بندی، خاموشی کے ساتھ قوم کا ایک ایک طبقہ جب محنت کرتا ہے تبھی انقلاب آیا کرتے ہیں۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے، جب تک اندر نہیں بدلے گا، اس وقت تک باہر کے حالات نہیں بدلتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ پارلیمنٹ بدل جائے، چبوتروں پر سونے پڑے رہنے والے نوجوان نہ بدلیں، اسمبلیاں بدل جائیں، میرے فنکشن ہالوں کی شادیاں نہ بدلیں، اگر سپریم کورٹ کے ججز بدل جائیں، لیکن میرے بوڑھوں کی مردہ دلی نہ بدلے، اگر ہائی کورٹ کے وکیل بدل جائیں، لیکن میری بیٹیوں کی بے حیائی نہ بدلے، کوئی انقلاب نہیں آئے گا، کوئی اللہ کی مدد نہیں اترے گی۔ اندر کو بدلنا ہے، پہلے اندر کے فرعون کو ڈبویا جاتا ہے، تب جا کر باہر کا فرعون ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کی آیت ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اپنے بس کے دین پر چل کے تو بتاؤ، جتنا راستہ کھلا ہے اتنا تو چل کے بتاؤ، جو راستہ بند ہے اللہ کھول کے بتائے گا۔ جس دین پر چلنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے اس پر چل کر بتاؤ، دین کے جس حصے پر چلنے میں رکاوٹ ہے اللہ اس کو ختم کر کے بتائے گا۔ میں فجر میں چلنے کے لیے تیار نہیں، میں مسجد میں چلنے کے لیے تیار نہیں، میں بہن کو میراث کا حصہ دینے تیار نہیں۔ شکایت ہے کہ قانون کیوں بنایا گیا، قانون کیوں بنایا گیا؟ قانون کی رکاوٹ چھوٹی ہوتی ہے، نفسانی رکاوٹ بڑی ہوتی ہے۔ قانون کی رکاوٹ کے ساتھ دین پر عمل ہو سکتا ہے، اگر اندر رکاوٹ نہ ہو۔ قانون بن گئے لیکن میں چاہتا ہوں بہن کو میراث کا حصہ دے دوں، قانون بن گئے، میں چاہتا ہوں کہ طلاق کے شریعت کے اصول پر میں عمل کروں گا، قانون بن گئے، اذان نہ دی جائے، لوگوں نے اپنے گھروں کے صحن میں، اپنے دروازے میں اذان دی، محنت کرنے والوں نے۔ قانون کی رکاوٹ بہت چھوٹی ہے، نفس کی رکاوٹ بہت بڑی ہے۔ جو نفسانی رکاوٹوں پر قابو پا جاتا ہے اس کو دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، ترکی میں جب مصطفیٰ کمال اتاترک کے ستم کا زمانہ، زبان بدل دی گئی، راتوں رات عثمانی زبان کے بجائے ترکی زبان، کتب خانے پورے بے پڑھے لکھے نہ سمجھے جانے والے بن گئے، پورے علماء جاہل ہو گئے، اذان کی زبان کو بدل دیا گیا، جمعہ کی زبان کو بدل دیا گیا، نماز کی زبان کو بدل دیا گیا۔ تصور تو کیجئے، داڑھی رکھنے والوں کو سولیوں پر چڑھایا گیا، برقع پہننے والیوں کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ سب ہوا ہے مصطفیٰ کمال اتاترک کے دور میں۔
دور زوال میں، دور ظلم میں تجدیدی تحریکیں پیدا ہوتی ہے، دور زوال میں تجدیدی تحریکیں پیدا ہوتی ہے۔ اگر بزدلی پسمتی کسی قوم کے اندر نہ آئی ہو، وہاں پر ایک بدیع الزماں سعید نورسی، بدیع الزماں سعید نورسی رحمت اللہ علیہ 20 سال جیل میں قید و بند، چھوٹے سے کاغذ، چھوٹی سی پرچیاں قلم سے لکھتا، پورے ملک میں 5 لاکھ ہاتھ سے لکھی ہوئی دستی خطوط پورے ملک کے اندر پھیل جاتے۔ کلیات النور سعید نورسی رحمت اللہ علیہ کے خطوط ایمان عشق الہی کی آگ لگانے والے، قید و بند میں اتنا بڑا انقلابی کام، قید و بند میں اپنے خطوط کے ذریعے سے پورے ملک کو جگانے کا کام دور زوال میں کام ہوا ہے۔ جتنا چل سکتے ہیں چل کر بتائیے۔ رشیا میں جب یہ حالات آئے، عراق میں جب ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، وہاں کے علماء نے اپنے گھروں میں تہخانے کھودے ہیں، یتیم بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے، لاوارث بچوں کو لیا ہے، بکریاں چرانے کے نام پر جنگل میں لے گئے، چرواہوں کا لباس پہن لیا، چرواہوں کا لباس پہن کر قرآن حفظ کروایا۔ ہماری ملاقات ہوئی ان علماء سے جنہوں نے حفظ کر لیا، قرآن دیکھا بھی نہیں تھا، منہ زبانی حفظ کر لیا۔ تلخیص المفتاح، مختصر المعانی، استاد جی اس کی عبارتوں کو حفظ کر کے آتے، قید خانے میں بورڈ پر لکھ کر بچوں کو ملک کا مفتی اعظم بنایا ہے۔ میری اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ محض سیاسی تبدیلی کافی نہیں ہے، سیاسی تبدیلی سے پہلے اندرونی تبدیلی ضروری ہے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، شریعت کو حکومت سے خطرہ نہیں ہے، ہماری جہالت سے خطرہ ہے۔ شریعت کو حکومتوں سے خطرہ نہیں ہے، ہماری جہالت سے خطرہ ہے۔ میرے عزیزو، اپنے حصے کا کام، اپنے حصے کا کام، اپنے بس کا کام، اپنے بس میں ایک چراغ جلانا ہے، جلا کر تو بتائیے۔ اپنے بس میں لگی ہوئی آگ میں ایک لوٹا بھر پانی ڈال سکتا ہے، ڈال کر بتائیں۔ چمچہ بھر ڈال سکتا ہے، چمچہ بھر ڈال کے بتائیں۔ شکایتوں سے حالات نہیں بدلتے، کوششوں سے حالات بدلتے ہیں۔ شکایتوں سے نہیں، کب تک شکایتیں کریں گے آپ؟ دوسری قوموں کی سازشیں، دوسری قوموں کی مکاریاں، دوسری قوموں کی جہد مسلسل، دوسری قوموں کے فلم انڈسٹری کے کام کرنے والے، عورتوں میں کام کرنے والے، جوانوں میں کام کرنے والے، ججز میں کام کرنے والے، کب تک شکایت کریں گے آپ؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمناؤں سے نہیں، کوششوں سے۔ کسی کی کوشش کا تو حصہ بنیے، ایک مکتب کا بوجھ تو اٹھائیے، ایک مدرسے کا بوجھ تو اٹھائیے، ایک بیت المال میں حصہ تو لیجئے، کچھ نہ صحیح اپنی بیٹی کا ایمان تو بچائیے، اپنے بیٹے کو تو اسلام پر اعتماد باقی رکھیے، ایک رسم کو تو ذبح کیجئے، تنہائی کے گناہ کو تو چھوڑیے۔ یہ نادانی کا طریقہ ہے، یہ پاگلوں کی جنت ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں آگ لگی پکارتا رہوں، ویڈیو بناؤں، ویڈیو بنا کر فارورڈ کروں، آگ لگی آگ لگی آگ لگی۔ اس سے آگ اور بڑھنے والی تو ہے، آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ میں نے دیکھ کر پانی نہیں ڈالا ہے، دوسرے ویڈیو دیکھنے والے کیا کریں گے؟ اب تک ہم نے کیا بھی کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، اپنے اندر کو بدلنے کی فکر، اپنے حصے کی کوشش کرنے کی فکر، حصے داری کا غم، حصے داری کا غم ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی ظالم کسی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، فرعون سے لے کر چنگیز خان تک، چنگیز خان سے ہلاکو خان تک، ہلاکو خان سے ہٹلر تک،
کوئی ظالم قیامت تک کے لیے نہیں، کوئی ظلم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ نہ سمجھنا اللہ فرعون کی حرکتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ واقف ہے۔ انما یؤخرہم، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ ہم اصل جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی فرعون آئے فوراً ڈبا دیا جائے، کوئی قارون آئے فوراً دھسا دیا جائے، کوئی یتیم کا مال کھائے پیٹ جلا دیا جائے، کوئی بے حیا بن جائے چہرہ بدل دیا جائے۔ اگر اللہ بھی بندوں کے ساتھ، فرعونوں کے ساتھ عذاب کے نازل کرنے میں ایسی ہی جلد بازی کرے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو ٹھکرایا، تقوی کو اپنایا، فوراً کرسی نہیں مل گئی، جیل میں گئے۔ تقوی والے کے تقوی کا امتحان، ظلم والے کو ظلم سے توبہ کا انتظار، ادھر توبہ کا انتظار، ادھر تقوی کا امتحان۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی محنت، میرا اور آپ کا کام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پوری کر کے بتائیں۔ تعلیم میں، تدریس میں، تزکیے میں، رفاہی کام میں، مسلمانوں میں دعوت، غیر مسلموں میں تعارف، ایک ایک شریعت کا جزئیہ ہم جب کر کے بتائیں گے تب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کر کے بتائیں گے۔ پہلے مصر چھوڑا جاتا ہے، پھر راستے بنتے ہیں، پہلے چھری چلائی جاتی ہے، پھر دمبے اترتے ہیں، پہلے مجاہدہ کیا جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پہلے مجھے ایک قدم چلنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت 2 قدم آئے گی۔ پہلے مجھے نصرت کرنا ہے، پھر اللہ کی نصرت آئے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پہلے نصرت کرے تب میں ان کے دین کی نصرت کروں گا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس قانون کے مطابق ہم وہ نتائج نہیں دیکھ پائیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا، زندگی باقی رکھی۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ دنیا گزر جائے گی امتحانوں کے ساتھ، تنگیوں کے ساتھ، لیکن وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَعِشْ يَا مُحَمَّدْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ۔ موت آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی۔ شہادت کی موت تو سب سے آسان ہے، وینٹیلیٹر کی موت سے بہتر ہے۔ شہادت کی موت 1000 درجے بہتر ہے حادثے کی موت سے۔ شہادت کی موت تو بہتر ہے دوسرے بیماریوں میں سسکتے بلکتے مرنے کے مقابلے میں۔ امام ابو حنیفہ سر پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں شہادت کی موت ایک ہی دفعہ، اس سے بڑا کیا اعزاز ہے، اس سے بڑا کیا اعزاز ہے۔ امام احمد بن حنبل بہر صورت مجھے حق نہیں چھوڑنا ہے، ایسے کوڑے مارے جاتے، بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ ایک مرتبہ سطر کھلنے کا ڈر، ایسے کوڑے، ہاتھ اڑ گئے۔ میرے رب، میں راضی ہوں آپ کے فیصلے پر، میں راضی ہوں آپ کے فیصلے پر، میرا سطر نہ کھل جائے۔ ایک درخواست ہے، میرا سطر نہ کھل جائے۔ یہ احمد بن حنبل ہے۔ اگر وہ کوڑا ایک ہاتھی کو مارا جاتا، ہاتھی بدک کر بھاگ جاتا، ویسے کوڑے احمد بن حنبل کو ایک مسئلے کے بدلنے کے لیے لگائے گئے، ایک مسئلے کے بدلنے کے لیے لگائے گئے۔ اے اللہ، میں راضی ہوں، آپ راضی ہو جائیے، میں راضی ہوں، آپ راضی ہو جائیے۔ انتقال ہوا، خواب میں کسی نے دیکھا، احمد کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور یہ فرمایا
احمد پر جیسے کوڑے برسائے گئے، میرے کلام کی حفاظت کے لیے اس پر ایسا ہی نور برسایا جائے، ایسا ہی نور برسایا جائے۔ قربانیاں دینا پڑے گا، ایمان پر موت، ایمان پر موت کی کوششیں، اپنی زندگیوں کو بنانے، اپنے عمل کو بنانے، چیلنجز کے لیے تیار ہونے۔ کم مسلمان میجورٹی میں رہے ہیں، کم مسلمان بڑی تعداد میں رہے ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ وہ ہوا جو شعب ابی طالب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 سال سے زیادہ 3 سال تک ہر طرح کا بائیکاٹ کیا گیا، سوائے اس کے کہ حضرت بلال بغل میں کوئی چیز کھانے کی چھپا کر لا کر دے دے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، ایسی کوئی قربانی نہیں دینا پڑا۔ لیکن ہم نے سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو بے عمل بنا دیا، بزدل بنا دیا، شکست خوردگی کے جذبات، میدان میں آنے سے پہلے ہی اپنے ہارنے کا تصور، میدان میں آنے سے پہلے ہی اپنے نااہل ہونے کا تصور، وہ خبریں جو ہمت پست کرتی ہیں، وہ خبریں جو آدمی کا اعتماد کمزور کرتی ہیں۔ ہر ویڈیو کا سننا ضروری، ہر کلپ کا دیکھنا ضروری، ہر اعتراض کرنے والے گمراہ شخص کے ویڈیو کو دیکھنا ضروری۔ شک کی سوئی پیدا کر لی، اپنے حوصلے کو کمزور کر لیا۔ علماء سے جڑو، قرآن سے جڑو، حدیث سے جڑو، اپنے اکابر کے تجربات کو پڑھو۔ اس ملک میں اگر کام کرنا ہے حسین احمد مدنی کو پڑھو، ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ کو پڑھیے۔ تنے تنہا ایک درویش 6 مہینے کے لیے اپنے بلبوتے پر صوبہ بہار میں اپنے بلبوتے پر سلطنت بناتا ہے، حکومت بناتا ہے، اسمبلی بدل دیتا ہے۔ ابو المحاسن سجاد سیاست کا مجدد، سیاست کا مجدد۔ آپ نے پڑھائی نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی۔ اب ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آقا کی سیاست خارجہ اور ڈاکٹر محمود احمد غازی کی بین الاقوامی تعلقات، ان کو دیکھیے۔ محض اخبار کے تراشے پڑھنے سے فکر کی تشکیل نہیں ہوتی ہے، اور جب تک فکر نہیں بنتی، نظریہ نہیں بنتا، عمل بھی نہیں بنتا ہے۔ ہمیں ہر کام کی قدر کرنا ہے، ہمیں اپنے ذمہ دار علماء پر اعتماد کرنا ہے۔ قائد کو بدلنے کی فکر ہے، وفادار متبع بننے کی فکر نہیں ہے۔ ایک بوڑھا 70 سال کی عمر میں آم کی گٹلیاں بو رہا تھا، قبر میں پیر لٹک رہے۔ اب کیا کرو گے؟ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، میری آئندہ کی نسل کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ میں آج یہ آم کی گٹلیاں لگاؤں، آئندہ کی نسل اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا، اپنی نسلوں کا اور ہمارا اللہ آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔